آج کل یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کیا ہمارے ملک بھارت میں یکساں سول کوڈ لگانے کی ضرورت ہے۔ میں شبانہ پٹیل، مہاراشٹر متر میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں۔ آزادی کے بعد یونیفارم سول کوڈ یا UCC متعارف کرانے کی اکثر بات ہوتی رہی ہے، جس میں ہر مذہب، جنس اور جنسی رجحان سے قطع نظر تمام شہریوں کے لیے ایک واحد پرسنل لا ہو۔ لیکن حکومت نے ابھی تک ایسا کوئی مسودہ پیش نہیں کیا ہے جس سے تعین ہو سکے کہ اس UCC کی شکل کیا ہوگی۔ اگرچہ کرمنل معاملوں سے متعلق قوانین سارے مذاہب پر یکساں لاگو ہوتے ہیں، تاہم عام فہم یہ ہے کہ UCC مختلف مذاہب کے ذاتی قوانین کو ختم کر دے گا اور ہر ایک کے لیے یکساں ضابطۂ اخلاق لائے گا۔ UCC پر حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کے مسودے کی غیر موجودگی میں یہ واضح نہیں ہے کہ قانون مختلف مذہبی طریقوں کو کیسے ایک ساتھ رکھے گا اور کس مذہب کی روایات کو ترجیح دے گا۔ اس کے علاوہ خود ہندو مذہب کے اندر کئی ایسے رواج اور روایتیں ہیں جو ہر خطے اور فرقے میں مختلف ہے۔ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہے۔ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ مسلمان کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مذہبی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اس کے نفاذ کے بعد آئلی اور شخصی زندگی میں قرآن و سنت کی ہدایت سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ایک ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مذہب کی مقرر کی ہوئی حدیں مٹ جائے گی اور فرد کی شخصی زندگی سے حلال و حرام کا موجود ختم ہو جائے گا۔ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ان قوانین کے ذریعے اپنی آئلی اور شخصی معاملات و مسائل کا حل نکالے جن کا ہر قدم پر مذہب سے ٹکراؤ ہوتا رہے۔ اگرچہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے خلاف لوگوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ قانون عیسائیوں، سکھوں، بدھسٹوں، آدیواسیوں، جینیوں اور خود ہندوؤں کے بھی بہت سے مذہبی رسم و رواج کے متصادم ہو سکتا ہے۔ مثلاً موجودہ آئین میں غیر منقسم ہندو خاندانوں کو ٹیکس کی ادائیگی میں بہت سی مراعات اور سہولتیں دی گئی ہے، جو یکساں سول کوڈ کی وجہ سے وہ سہولتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں آدیواسی اور قبائلی قوم ہیں جن کے یہاں مرد و عورت دونوں میں کثرت ازدواج کی تہذیب ہے۔ اس قانون کی وجہ سے ان کی یہ تہذیب سلب ہو جائے گی۔ جین مت کے سادھو اور ہندوؤں کے ناگا بابا مادرزاد ننگے رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے انہیں بھی قومی دھارے میں شامل ہو کر لباس پہننا لازم ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہندوستان کے کثیر ثقافتی اور لسانی حسن میں UCC کی وجہ سے ایسی بدنمائی پیدا ہوگی جس سے پوری دنیا میں رسوائی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ کا مفروضہ حل کرنے اور اس کو نافذ کرنے میں قومی یکجہتی کو پامال کرنے اور ملک کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مختلف وجہوں سے ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک تو اس سے اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوگے جو دستور کے بنیادی روح کے خلاف ہے۔ دوسرے، یکساں قانون ایسے ملک کے لیے تو مناسب ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک ہی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہو۔ ہندوستان ایک تکثیری سماج کا حامل ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کثرت میں وحدت ہی اس کا اصل حسن اور اس کی پہچان ہے۔ ایسے ملک کے لیے یکساں آئلی قوانین قابل عمل نہیں ہیں۔ تیسرے، مذہب سے انسان کی وابستگی بہت گہری ہوتی ہے۔ کوئی بھی سچا مذہبی شخص اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مذہب پر آنچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی طبقے کے مذہبی قوانین پر خط نسق پھیرنے اور اس پر خود ساختہ قانون مسلط کرنے کی کوشش کری جائے گی تو اس سے مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوگے اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مختلف گروہوں کو اپنے اپنے قوانین پر عمل کی اجازت دینا ملک کے مفاد میں ہے۔ اس سے قومی یکجہتی پروان چڑھے گی، نہ یہ کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ مسلمانوں کو تو یونیفارم سول کوڈ پر اعتراض ہے ہی، لیکن اگر غور کیا جائے تو عملی طور پر خود اکثریتی فرقے بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہندوؤں کی مختلف ذاتیں ہیں اور شادی وغیرہ کے سلسلے میں ان کے الگ الگ طریقے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ ملک کے سارے ہندوؤں کا ایک ہی طریقہ ہے، حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد اور عبادت کی باتوں میں بھی یکساں نہیں ہیں۔ کوئی مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، کوئی قائل ہے۔ کوئی راون کو برا بھلا کہتا اور رام کو پوجتا ہے، کوئی رام کو برا بھلا کہتا اور راون کی پرستش کرتا ہے۔ خود شادی کے سلسلے میں دیکھیں تو شمالی ہند میں ماموں اور بھانجی کے درمیان شادی کا تصور نہیں، لیکن جنوبی ہند میں بہن کا اپنے بھائی پر حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ شادی اس کی بیٹی سے کر لے۔ قبائلیوں کے یہاں خاندانی رسم و رواج بالکل مختلف ہے۔ آج بھی بعض قبائل میں ایک مرد ایک درجن سے زائد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ابھی بھی ایسی رسمیں پائی جاتی ہے کہ ایک عورت ایک سے زیادہ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے۔ جس ملک میں مذاہب اور تہذیبوں کا اس قدر فرق پایا جاتا ہو، وہاں ایک ہی قانون تمام گروہوں کے لیے مناسب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یکساں سول کوڈ کے وکیل ہیں، وہ بنیادی طور پر دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ دوسرے، جب یورپ میں تمام قوموں کے لیے یکساں قانون ہو سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ قانون سے قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوتی۔ قومی یکجہتی رواداری، تحمل اور ایک دوسرے کے معاملے میں عدم مداخلت سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی دونوں جنگ عظیم بنیادی طور پر ایسی دو قوموں کے درمیان ہوئی ہے جن کا مذہب ایک تھا، جن کی تہذیب ایک تھی، جن کا قانون اور طرز زندگی ایک تھا۔ یہ ساری وحدتیں جنگ کو روکنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے میں ناکام رہی۔ خود مسلم ممالک میں دیکھیے کہ عراق اور ایران، شام و افغانستان کے مختلف گروہوں کے درمیان اس کے باوجود جنگیں ہو رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک ہی مذہب اور ایک ہی قانون کے حامل ہیں۔ ہندوستان ہی کو دیکھیے کہ یہاں مختلف راجاؤں کے درمیان جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ سب ایک ہی طریقے زندگی پر چلنے والے لوگ تھے، لیکن یہ وحدت ان کو جوڑ نہیں پائی۔ اور آج بھی فرقہ وارانہ فسادات اس لیے نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کا معاشرتی قانون الگ ہے اور ہندوؤں کے خاندانی رسم و رواجات الگ ہے، بلکہ اس کے برعکس مذہبی قانون سے ہٹ کر جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دام محبت میں گرفتار ہو کر بین مذہبی شادی رچاتے ہیں تو اس سے فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہوتا ہے اور قومی یکجہتی پارا پارا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا قطعاً غلط ہے کہ قانون کی وحدت کی وجہ سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ ویسے بھی آئلی زندگی کے علاوہ تمام قوانین میں پہلے سے ہی یکسانیت موجود ہے، لیکن کیا یہ یکسانیت قومی اتحاد کو برقرار رکھنے میں کافی ثابت ہو رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قومی یکجہتی اس بات سے پیدا ہوگی کہ ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کا موقع دیا جائے۔ اس سے ہر گروہ میں اطمینان رہے گا، وہ محسوس کریں گے کہ وہ اس ملک میں برابر کے شہری ہے۔ اس سے حب الوطنی میں اضافہ ہوگا، احساس محرومی ختم ہوگا، بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوگا، اور یہی قومی یکجہتی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں یکسانیت اور وحدت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ قانون ایک کر بھی دے تو ملک میں جو موجود مختلف تہذیبی اور ثقافتی گروہ ہیں، جن کے لباس و پوشاک، رہن سہن، خوشی و غم کے اظہار کے طریقے، زندگی گزارنے کے انداز، سماجی رسم و رواجات الگ الگ ہے، اور اس کی جڑیں ان کے مذہب، موسم، جغرافیائی محل وقوع، خاندانی روایت اور نسلی خصوصیات میں پیوست ہے، کیا ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ مذہب، تہذیب اور زبان کا یہ تنوع کوئی عیب ہے یا یہ اس ملک کا حسن ہے؟ گلاب کا ایک پھول بھلا لگتا ہے یا مختلف پھولوں کا گلدستہ؟ پھول کا ایک پودا خوبصورت نظر آتے ہیں یا طرح طرح کے پودوں پر مشتمل پھلواری؟ ظاہر ہے کہ جو خوبصورتی اس تنوع میں ہے، اس فرق میں ہے، وہ خوبصورتی اس وحدت میں پیدا نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے جبر و دباؤ کا دخل ہو۔ ہندوستان کو اس کے معماروں نے گلدستہ بنایا ہے، نہ کہ ایک پھول۔ اس ملک کے سینچنے والوں نے اس کو نو بنو درختوں کا ایک باغ سدا بہار بنایا ہے، نہ کہ صرف ایک ہی طرح کے درختوں کا باغیچہ۔ اس کے بنانے والوں کے ذہن میں تھا کہ یہ ملک ایک چراغ ہمہ رنگ ہو، یہی ہمہ رنگی اس کا حسن اور یہی تنوع اس کی پہچان ہے۔ یورپ کی جو مثال ہندوستان کے لیے پیش کی جاتی ہے وہ بالکل بے محل ہے۔ ہندوستان اتنا وسیع ملک ہے
کہ پورا یورپ اس کے ایک حصے میں سما جائے، اور ہندوستان کی آبادی اتنی کثیر ہے کہ شاید پورا یورپ مل کر بھی اس کی ہمسری نہ کر سکے۔ اس لیے ہندوستان جیسے ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی اسی بات میں مضمر ہے کہ اس میں تنوع کو برقرار رکھا جائے اور ایسی وحدت پر زور نہ دیا جائے جو اتحاد کو پارہ پارہ کر کے رکھ دے۔ مشرقی ملکوں اور مغربی ملکوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ مغرب میں لوگوں کا مذہب سے سنجیدہ اور جذباتی تعلق نہیں ہے۔ ان کے یہاں ایک دو تہواروں کے سوا مذہب سے زندگی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ مردم شماری کے ریکارڈ میں صرف خاندانی روایت کے طور پر کسی مذہب کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے مذہبی قوانین کے ختم کیے جانے پر ان کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، اور یہ دراصل چرچوں کے ظالمانہ رویے کے خلاف عوام کی بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے قید آزادی کا نتیجہ ہے، جس کی ایک کڑوی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے لوگ مذہب سے جذباتی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب 1954 میں ہندوؤں کے لیے باضابطہ قانون بنا کر پیش کیا گیا تو خود صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد اس سے دل برداشتہ تھے، اور اسی لیے ہندوؤں سے متعلق قوانین میں ہر جگہ اس بات کو شامل کرنا پڑا کہ اگر کہیں مقامی رسم و رواج اس کے خلاف ہو تو اسی کو ترجیح دے۔ یکساں سول کوڈ کے حق میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور سیکولر ملک میں مذہبی قوانین کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بھی محض غلط فہمی ہے۔ سیکولرزم کا کوئی ایک مفہوم متعین نہیں ہے، بلکہ مختلف ملکوں میں وہاں کے حالات اور مصالح کے لحاظ سے اس کا مفہوم متعین کیا گیا ہے۔ سیکولرزم کا ایک مفہوم وہ ہے جو فرانس نے اختیار کیا ہے، جس کی بنیاد مذہب کی مخالفت پر ہے، جو چاہتا ہے کہ کوئی مذہبی شناخت باقی نہ رہے تو بہتر ہے، جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں مذہبی ہدایت پر عمل کرے۔ اور سیکولرزم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو، سرکاری طور پر کسی خاص مذہب کی پشت پناہی نہ ہو، لیکن ملک کے ہر شہری کو اپنی نجی زندگی میں مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش ہو۔ بیشتر مغربی ممالک میں اسی مفہوم کے اعتبار سے سیکولرزم کو اختیار کیا گیا ہے، اور ہندوستان میں بھی اسی کو برتا گیا ہے۔ نیز اسی کے مطابق دستور کی تدوین عمل میں آئی۔ اس لیے یہ بات بالکل بھی بے محل ہے کہ چونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس لیے یہاں آئلی زندگی سے متعلق مذہبی قوانین کی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے یہ بات اب سب پر واضح ہو گئی ہوگی کہ کیا بھارت میں یونیفارم سول کوڈ لانے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ اور کچھ سیاسی پارٹیاں اپنا الو سیدھا کر کے اسی بات پر زور دے رہی ہے۔ کیا کہا جائے کہ اس وقت ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان اپنی ضروریات زندگی خریدنے سے عاجز ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو سستی ہوتی جا رہی ہے، سستی سے سستی اور ارزاں سے ارزاں تر، اور وہ ہے کچھ لوگوں کا ضمیر۔ یہ ضمیر کے سوداگر ہے اور کوڑیوں میں اپنا مال بیچتے ہیں۔ ان کے لیے ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ، مہاراشٹر متر۔